بارہ ربیع الاول کو جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آج کل اس جشن میلاد کو اسلام کا ایک شعار سمجھا جاتا ہے اور شعار کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو کرنے والے، اس میں شریک ہونے والے کی فضیلتیں اور اس کے منکرین پر لعن طعن وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ عین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو نصیحت کرنا، بول چال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کا تذکرہ کرنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی اور ناراضگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، اور ان خوشی میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا، ان سب کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے۔ یہاں تک تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا تذکرہ کرنا، غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کی نسبت جڑ جائے اس کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے، کیونکہ یہ تذکرہ ان لوگوں کا یا ان چیزوں کا نہیں بلکہ یہ نسبت کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا تذکرہ کرنا بھی عین عبادت ہے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بعثت سے قبل کا ہے، نبوت سے قبل کا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ دونوں حصے، پہلے حصہ واقعات کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سیرت کے طریقے سے ہمارے پاس مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہ امت مرحومہ کا بہت ہی بڑا اعجاز ہے اور بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک شعبہ ہم سے مخفی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، گفتار اور اس طرح اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، غرض ہر چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس کی سند بھی محفوظ ہے، جبکہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام سے ہٹ کر ان کے پاس اپنے رہبر کے یا اپنے ہیروز کے کوئی بھی ایسے واقعات مستند طریقے سے ان کے پاس محفوظ بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کو، کردار کو، اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو من وعن اختیار کیا جائے کہ ہمارا اٹھنا چلنا پھرنا بیٹھنا کھانا پینا غمی خوشی، غرض ہمارا ہر فعل و عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ترجمانی کرتا ہو۔ اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ ہمارے سلف و صالحین جو تھے وہ ان دونوں اعمال کے ذریعے سے، ان دونوں طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتے تھے۔ ان کا جو پورا جسم تھا وہ بالکل سیرت طیبہ میں ڈلا ہوا تھا، ان کا چلنا پھرنا غرض سب کچھ سیرت طیبہ کے مطابق بھی ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح جب بھی ان کو کہیں بھی موقع ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل سجا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان سلف صالحین کو کبھی بھی ضرورت نہ پڑی کہ سال میں کسی ایک دن کو متعین کیا جائے اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کانفرنس بلائی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے جلوس منعقد کیا جائے۔ ان کو اس کی چندہ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر مہینہ اور ہر سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہر وقت ہر لمحہ ان کا تذکرہ اس کے مطابق چلتا رہتا تھا۔ اور اس کا ہم عملی طور پر ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور سلف صالحین کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شہادت کے قریب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر جب واپس جاتا ہے تو اس کے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ٹخنوں سے اپنے پاجامے کو اوپر کر لو۔
اس طریقے سے سال میں ایک متعین دن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب جشن منانا، اس سے ہماری امت مسلمہ 6 صدیوں تک، 600 سال تک خالی تھی۔ 600 سال تک جن کا دور گزرا، ان 6 صدیوں میں سے اگر آپ شروع میں غور کریں تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زندگی تھی، اور اس میں 23 سال میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے پر جشن نہیں منایا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں خلفائے راشدین کی 30 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اتباع کرو اور خلفائے راشدین کی اتباع کرو۔ اب خلفائے راشدین کے 30 سال میں دیکھیں تو کسی سے خلیفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کسی بھی سال نہیں منایا۔ اس کے بعد اگر آپ 110 ہجری تک دیکھیں تو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کو بھی ہم جشن میلاد النبی سے خالی پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تقریباً 210 یا 220 ہجری تک تابعین کا زمانہ ہے، اور یہ وہ لوگ تھے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں کامل درجے تک پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں ہمیں کہیں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانا کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ 6 صدیوں بعد، 600 سال بعد جن لوگوں نے اس بدعت کی اور اس جشن کی بنیاد رکھی، وہ ابو سعید اور ابو خطاب، یہ 2 بندے ہیں، اور ان 2 بندوں نے جنہوں نے اس جشن کی بنیاد رکھی، اس میں بھی صرف 3 پہلو سامنے تھے۔ ایک یہ کہ 12 ربیع الاول متعینہ دن پر اس طرح کی محفل منعقد کی جائے، اس میں علماء و صلحاء ہوں گے، اور آخر میں طعام وغیرہ کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تذکرہ کرنے کے بعد یہ محفل ختم ہو جایا کرے گی۔ لیکن جو ہی بدعت شروع ہوئی، اس دور کے جید علماء نے اس کا انکار کیا اور اس کو بدعت لکھا۔ لیکن یہ بدعت جب وہاں سے شروع ہوئی، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ بدعت صرف یہی تک رکی رہے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس بدعت کی اصل بنیاد جس طرح کے دیگر اقوام اور مذاہب تھے وہ اپنے ہیروز کا، اور اس طرح جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے دن تھا اس کو مناتے تھے، اس لیے یہ بدعت مسلمانوں نے ان کی تقلید میں شروع کی۔ اور اس کے بعد یہ بات یہاں تک رکی نہیں رہی، بلکہ بعد میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے کو اور 12 ربیع الاول کو عید کا نام دیا گیا، جبکہ ہمارے اسلامی مذہبی تہوار کے لحاظ سے عیدیں صرف 2 تھی، ایک چھوٹی عید، ایک بڑی عید، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد یہ تیسری عید کا اضافہ کرنا، اور پھر اس بدعت میں اس قدر اضافہ کہ باقاعدہ اس کی نمازیں شروع کر دی گئی، باقاعدہ اس کے لیے جس طرح تہوار مناتے ہیں نئے کپڑے بنانا وغیرہ وہ شروع کر دیا۔ یہ ایک بدعت اسی طرح بڑھتی گئی۔ پھر اس میں خرافات در خرافات یہ کہ جس کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اور اسی محفل میں اکثر جگہوں پر مخلوط نظام قائم کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت، اور ایک فحاشی کا نظام اور ایک بے پردگی کا نظام، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی کا مذاق انہی محفل میں اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے، اور وہ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں اور وہ گانوں کے طرز پر اور موسیقی کے ساتھ، جس طرح موسیقی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، وہ موسیقی کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں۔ تو جو نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تو عورتیں ہوتی ہیں، جہاں سے بے پردگی بھی لازم آتی ہے، اور جن عورتوں کے متعلق قرآن نے کہا کہ تم اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرنا، بلکہ سختی سے اگر کوئی آپ کے گھر پر کوئی مرد آئے تو پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرنا، اور ضروری ہو تو سخت بات کرنا، نرم بات نہ کرنا، تاکہ ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات پیدا نہ ہو جائے، کوئی بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ خوبصورت آواز میں وہاں سٹیج پہ جا کے بے پردگی کے ساتھ وہ نعتیں پڑھتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیت کا کس طرح تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اور اس طرح جو مرد نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی منڈے ہوئے وہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، گویا کہ یہ جو محفل سجاتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور سیرت اور سنت کو کھرچ کھرچ کر اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں، اور پھر ایک تمسخرانہ طور پر وہ اس طرح محفل جماتے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب، اور اس محفل کو اور ان جو رواج کو اس کو ایک عبادت کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید اس میں ترقی اس حد تک ہو چکی ہے آج کل کے دور میں کہ انہوں نے خانہ کعبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا دی، اور شبیہ بنانے کے بعد پھر اس کو چومتے بھی ہیں اور اس کا جو ہے طواف بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منع فرمایا کہ اپنا مال اس طرح ضائع نہ کیا جائے، اسراف نہ کیا جائے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اگر یہ اس ذہن کے مطابق
یہ شبیہ بناتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی شبیہ بنانے سے خانہ کعبہ کا کچھ تقدس یا فضیلت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے اس شبیہ میں. اور اسی طرح جو روزہ اقدس کی شبیہ بناتے ہیں اگر ان کا ذہن یہی ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ تقدس اور کچھ نہ کچھ فضیلت اس روزہ اقدس کی شبیہ میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے دلیل لازمی ہے کہ کس طور پر یا کس دلیل سے وہاں سے کوئی تقدس ان شبیہات میں بھی آ جاتا ہے. اگر تقدس آ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد یاد رکھیں کہ جس طرح اگر ایک تصویر ہے ایک بادشاہ ہے تو بادشاہ ہے اور تصویر اس کی بادشاہ نہیں بلکہ تصویر ہے, لیکن اس تصویر کی اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو بادشاہ کی بے حرمتی لازم آتی ہے اور اس کو قانونی طور پر اس کو سزا بھی دی جائے گی. جس طرح پہلے اس شبیہ کو وہ بناتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں. اب یہ شبیہ جب شروع میں اس پہ اتنا خرچ بھی کیا اور ان کے مطابق اس میں تقدس بھی آیا تو اس کے بعد اس کو جو پامال کیا گیا تو کیا یہ خانہ کعبہ کی اور کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی بے حرمتی نہیں ہے کیا؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ عبادت ہے تو ہم نے عبادت دیکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عبادت کس درجے میں ثابت ہے, صحابہ کرام نے یہ عبادت کس طرح کی ہے. اور پھر اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو دیکھیں اگر کوئی عبادت ہے, مثال کے طور پر نماز ہے اور ایک شخص خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے میں اور اس خوشی میں وہ 2 سجدوں کی بجائے 5 سجدے کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عبادت جس قدر اور جس درجے میں ثابت تھی اسی درجے میں رکھنا لازمی تھا. اب اس نے جو 5 سجدے کیے اگرچہ یہ خوش ہوا, اس نے خوشی سے کی, لیکن اس نے عبادت نہیں کی بلکہ دین میں ایک بدعت اور نیا رواج اس نے رکھا ہے. اسی طرح اگر یہ 12 ربیع الاول یہ اگر عبادت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس طرح ہم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا, اس کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے. لیکن جس طرح تذکرہ صحابہ کرام نے کیا, تابعین نے کیا, فقہاء نے کیا, سلف صالحین نے کیا, اگر وہ اسی طریقے پر رہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت ہے. لیکن اس میں اس درجے جو خرافات آ چکی ہیں اور مزید اس میں خرافات, اس میں موسیقی, اس میں اوریانی, اس میں فحاشی, اس میں بے پردگی اور اس میں اسی طرح جب محفلیں سجائی جاتی ہیں تو نمازوں کی قضا اور ایک بہت ہی بڑی حقوق العباد کی پامالی کہ جب بڑے بڑے مائک اور سپیکر لگائے جاتے ہیں تو ان کے آس پاس گھروں میں وہاں بیمار بھی ہوتے ہیں, وہاں بچے بھی ہوتے ہیں, وہاں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, ان کو سونا بھی ہوتا ہے, عبادت کے لیے اٹھنا بھی ہوتا ہے. جب ان کی محفلیں سجتی ہیں اور تقاریر ہوتی ہیں تو اس زور سے ہوتی ہیں تو وہاں کوئی قریب میں ہسپتال ہو یا مریض ہو یا وہاں پر کوئی بچے ہو, بوڑھے ہو, وہ آرام سے نہ لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ آپ اس میں کوئی دین اور خیر کی بات کر سکتے ہیں, بلکہ ان کی نعتیں سنی جاتی ہیں. وہ نعتیں بھی بالکل گانوں کے طرز پہ ہوتے ہیں. اور یہ محفل جو سجائی جاتی ہے اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم اس طرز پہ چلنے لگ جائیں, یہ نہیں ہوتا. بلکہ شروع میں چند تذکرے, چند لائنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہوتی ہیں. اس کے بعد مخالفت میں جو لوگ اس 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے ان کے خلاف دلائل بھی دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر پورا لعن طعن کیا جاتا ہے اور محفل اسی پر ختم ہوتی ہے. پھر یہ خانہ کعبہ کی شبیہ اور اسی طرح روزہ اقدس کی شبیہ بنا کر جو لاتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو یہ جائز اور ثواب کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں, تو پھر یہ ان لوگوں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ اہل روافض یا شیعہ حضرات جو ہیں وہ دلدل لاتے ہیں, وہ تعزیے لاتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنے کے لیے اور ان کو ایک خاکی کے طور پہ پیش کرنے کے لیے وہ بھی تعزیے لاتے ہیں, تو پھر ان کو ناجائز کیوں سمجھا جاتا ہے, پھر ان کے اوپر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ تو غرض یہ غیر کی نقالی ہے 12 ربیع الاول کو منانا. پھر اس 12 ربیع الاول میں جو خرافات تھی وہ بھی میں نے تذکرہ کیا, ان خرافات کا ہونا, اور پھر اسی طرح جو ہے نا اہل روافض اور شیعہ حضرات کے ساتھ وہ تعزیے لاتے ہیں, یہ بھی شبیہ بناتے ہیں. تو یہ بالکل جس طرح مزید آگے جاتا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. تو اسی لیے امت کے جید علماء نے شروع سے لے کر آج تک اس سے اختلاف بھی کیا اور اس کو بدعت بھی لکھا, اور بدعت کہیں رکتی نہیں بڑھتی جاتی ہے. تو آج بھی ان کو منانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے گریبانے میں جھانکنا چاہیے کہ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے اور یہ موسیقی کے ساتھ اور اس طرح یہ محفلیں جمتی اور اس طرح یہ جو ہے نا نعتیں پڑھی جاتی اور اس طرح شبیہ پیش کی جاتی, تو آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے؟ یہ خود ہر انسان کا اپنا ضمیر اس کو جواب دے دے گا.